السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے۔ دوستوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ خلفائے راشدین کا ایک سیریز بنائیے جس میں چاروں خلفاء کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات اور ان کا تذکرہ بتلائیے۔ تو دوستوں، آج سے خلفائے راشدین کا یہ سیریز شروع کر رہا ہوں۔ تو دوستوں، خلفائے راشدین کا سیریز شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ خلفائے راشدین جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے ہے تو کیوں نہ ان کا بھی تھوڑا تذکرہ کر دیا جائے۔ اس وجہ سے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ضروری معلوم ہوا، اور سب سے پہلی بات اس لیے کہ مقصود اصلی تو آپ ہی کی ذات کامل الصفات ہے، چنانچہ خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی محض آپ کے تعلق کی وجہ سے ہے، اور دوسری اس لیے کہ جب کسی جماعت کا ذکر کیا جائے تو ضروری ہے کہ پہلے اس جماعت کے امام کا ذکر ہو۔ دوستوں، اردو کے کچھ ایسے الفاظ بولے جائیں گے جو ہو سکتا ہو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو دوستوں اس کا سلوشن ہم نے یہ نکالا ہے کہ اس ویڈیو کی اسکرین پر اس کا معنی اور اس کا مطلب لکھ کر بتا دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں سردار قریش حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سراپا بشارت ربیع الاول کے مہینہ میں دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت 8ویں یا 12ویں تاریخ کو ہوئی۔ انگریزی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ایران میں نوشیروان عادل کی حکومت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کچھ عجائبات کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے وقت بہت سے عجائبات قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ کبھی دنیا میں وہ باتیں نہیں ہوئیں۔ بے زبان جانوروں نے انسانی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری سنائی۔ درختوں سے آوازیں آئیں، بت پرستوں نے بتوں سے آپ کی آمد کی خوشخبری سنی۔ دنیا کے دو بڑے بادشاہوں یعنی شاہ فارس اور شاہ روم کو بذریعہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت سے آگاہی دی گئی، اور یہ بھی ان کو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سطوت و جبروت کے سامنے نہ صرف کسریٰ اور قیصر بلکہ ساری دنیا کی شوکتیں سرنگوں ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور 4 برس کی عمر میں مادر مہربان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا کچھ نہیں سیکھا، نہ کسی سے کوئی چیز یا کوئی کمال حاصل کیا، یہاں تک کہ شعر و سخن جس کا عرب میں بہت رواج تھا اس کی بھی مشق آپ نے کسی سے نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب حالات مشاہدہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی کے حالات و کمالات کا ایک بڑا حصہ ان سے منقول ہے۔ حق یہ ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش نصیب بیوی تھیں، ان کو خدا نے زمانے نبوت تک زندہ رکھا تھا، اور وہ آپ پر ایمان لائیں، اور مقام جعرانہ میں جبکہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے وہاں آپ سے آ کر ملی تھیں۔ آپ نے ان کی بہت خاطر مدارات کی تھی، اور حنین کے 6000 اسیران جنگ محض اس وجہ سے آزاد کر دیے گئے تھے کہ وہ حضرت حلیمہ کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ چق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ قبل نبوت یعنی نبوت سے پہلے، 1 مرتبہ بوقت بعثت اور 1 مرتبہ بوقت معراج۔ پہلی مرتبہ جب شق صدر ہوا تو آپ اس وقت حضرت حلیمہ کے یہاں تھے،
اور اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یکایک وہ خوف زدہ ہو کر ڈرتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اماں، میرے قریشی بھائی کو 2 سفید مردوں نے آ کر زمین پر لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئیں اور فوراً جنگل گئیں۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سالم ہیں، مگر چہرے مبارک پر خوف کے آثار ہیں۔ اور پھر سارا واقعہ خود آپ ہی نے بیان کیا۔ ہر مرتبہ شق صدر میں فرشتے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اور آپ کے قلب اطہر کو ایک تشت میں رکھ کر جس میں زمزم کا پانی ہوتا تھا دھوتے تھے۔ بت پرستی اور بے حیائی کے کاموں سے آپ ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ آپ کی صداقت و امانت قبل نبوت بھی تمام مکہ میں مشہور اور مسلم الکل تھی، یہاں تک کہ آپ کا لقب صادق اور امین زباں زدِ خلائق تھا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، جو خاندان قریش میں ایک بڑی دانشمند اور دولت مند خاتون تھیں، اور آپ کے اوصاف و کمالات سن کر یہ اندازہ کر چکی تھیں کہ جس نبی موعود کی پیشین گوئیاں علماء یہود و نصارہ بیان کرتے ہیں، کیا عجب ہے کہ وہ آپ ہی ہوں۔ حضرت خدیجہ کی عمر بوقت نکاح 40 سال کی تھی۔ آپ کی سب اولادیں انہی کے بطن سے ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ کے بطن سے تھے۔ جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو دوشنبہ کے دن 17 رمضان کو، ایک قول کے مطابق 24 رمضان کو، جبکہ خسرو پرویز بادشاہ ایران کے جلوس کا 20واں سال تھا، وہ دولت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، جو روز ازل سے آپ کے لیے نامزد ہو چکی تھی، جس کی دعا حضرت خلیل علیہ السلام نے مانگی اور جس کی بشارت حضرت مسیح علیہ السلام نے دی، یعنی حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اور سارے عالم کی طرف مبعوث کیا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کے بعد پورے مکمل 23 سال تک آپ نے بڑی شفقت، بڑی جانفشانی اور بڑی جفاکشی کے ساتھ فرائض رسالت کو ادا فرمایا اور بڑی بڑی اذیتیں برداشت کیں۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف ابلیس کی حکومت تھی، کفر و شرک اور ہر قسم کے مظالم سے زمین تاریک ہو رہی تھی۔ عیسائی، یہودی اور مجوسی سب ایک حالت میں تھے، عرب و عجم سب کی ایک کیفیت تھی۔ فواحش و معاصی کو کوئی عیب نہ سمجھتا تھا، چوری اور رہزنی کو لوگوں نے پیشہ بنا لیا تھا، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حالات میں اس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک دنیا کی کایا پلٹ دی اور بجائے کفر و شرک کے ایمان کی روشنی سے زمین کو جگمگا دیا، اور تھوڑے دنوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے خدا پرستوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی، جو اپنے اعلیٰ ترین اخلاق اور کامل ترین زہد و تقوی میں اس مرتبہ پر تھے کہ تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبوت کے بعد 13 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ معظمہ میں رہا، پھر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 10 برس مدینہ میں قیام رہا۔ اس 10 سال میں 19 لڑائیاں بھی آپ کو کافروں سے لڑنی پڑیں، بکثرت معجزات آپ سے ظاہر ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف ہے، جس میں فصاحت و بلاغت کا اعجاز، اخبار غیب کا اظہار، قوت تاثیر اور سرعت تاثیر کی خصوصیت بھی ہے۔ نبوت کے 12ویں سال جبکہ عمر شریف 51 سال 9 ماہ کی تھی، حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بلائے گئے، جنت و دوزخ کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اور عالم ملکوت کے عجائبات اور اللہ تعالی کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں
ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ لطف و کرم میرے اوپر ہے۔ ہمیشہ غربا و مساکین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ زیادہ ہوتی تھی، یتیموں اور بیواؤں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بیمار ہوتا تو اس کے عیادت کو تشریف لے جاتے، جنازہ کے ساتھ جاتے اور نماز پڑھ کر دفن کر کے واپس آتے۔ کسی کی آخری حالت سنتے تو اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے، روئے انور اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ ایسے مرنے والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ دنیا کا عیش و آرام کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا، موٹے کپڑے پہنتے تھے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہو جاتا تھا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ 2 دن متواتر دونوں وقت آپ نے کھایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حسن صورت بھی آپ کو ایسا عطا فرمایا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات سے زیادہ چمکتا تھا۔ جس راستہ سے آپ گزر جاتے دیر تک اس راستہ میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اس خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ آپ ادھر سے گزرے ہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 63 برس کی ہوئی اور ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا تو 12ویں ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن بوقت چاشت 14 دن بیمار رہ کر اس عالم سے رحلت فرمائی اور رفیق اعلیٰ جل مجدہ کے جوار عزت میں سکونت اختیار کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری وصیت جو آپ نے مسلمانوں سے فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جس جگہ آپ کی وفات ہوئی تھی وہیں آپ کی قبر شریف بنائی گئی جو زیارت گاہ عالم ہے۔ دوستوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر زندگی کا کچھ حالات۔ دوستوں، اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال و جوابات کے انداز میں ویڈیو چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال و جوابات کے انداز میں ایک سیریز بنایا ہے، آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب خلفائے راشدین کے احوال تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے، تو اسی طرح ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹہ ضرور دبائیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔